اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایک کلاس ہو چکی ہے اور ابھی ابتدا ہے اصول التجوید حصہ اول۔ میں نے گروپ کے اندر آڈیو میں آپ سے گزارش کی تھی کہ چونکہ ابھی شروعات ہے تو شروع ہی سے کلاس اٹینڈ کریں اور کلاس میں شریک رہیں تاکہ تمام قواعد ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ اس لیے کہ جو اسباق ہو جاتے ہیں پھر جو لوگ بعد میں آتے ہیں تو چھوٹے ہوئے اسباق وہ سمجھ میں نہیں آتے، اور جو اسباق چھوٹ چکے ہیں ان کا اثر اگلے قواعد کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے تجوید کی اہمیت کے پیش نظر ہم کلاس جوائن کریں اور اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے مقدس کلام کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھنا سیکھیں۔ یہ سب آپ کی سہولتوں کے لیے آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور ہفتے میں یہ 3 دن ہوتی ہے، یعنی پیر، بدھ اور جمعہ۔ اور اس بار پیر اور بدھ کو تو حصہ اول کی کلاس رہے گی اور جمعے کو حصہ دوم کی کلاس شروع کی جائے گی۔ چونکہ بہت سے لوگ ہمارے وہ ہیں کہ جو اصول التجوید حصہ اول اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں اور وہ حصہ دوم پڑھنا چاہتے ہیں، اور ضروری بھی ہے چونکہ حصہ دوم کے اندر صفات ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ حصہ اول کے اندر مخارج ہے اور حصہ دوم کے اندر صفات ہے۔ مخارج اور صفات دونوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مخارج تو یہ ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، اس کی کون سی جگہ ہے نکلنے کی، یعنی وہ حلق سے نکلے گا یا زبان سے نکلے گا یا کہاں سے نکلے گا، تو یہ تو مخارج ہے۔ اور صفات یہ ہے کہ اس حرف کے اندر، یعنی اس حرف کو ہمیں پر کرنا ہے یا باریک کرنا ہے، اس کے اندر صفت بلندی والی ہے یا پستی والی ہے، تو یہ سب صفات یہ بھی جاننا ہمیں ضروری ہے۔ مخارج کا سیکھنا بھی ضروری ہے، صفات کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو صفات اسی وقت سمجھ میں آئیں گی جب کہ مخارج اچھی طرح سے ہم سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر مخارج ہمیں سمجھ میں نہیں آئے تو صفات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہفتے میں 1 دن حصہ دوم کے لیے رکھا گیا ہے۔ جو لوگ حصہ اول اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں ان کے لیے وہ کلاس رہے گی، اور شریک کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم نے جو گزشتہ سبق ہمارا ہوا تھا وہ آغاز ہی تھا، اور تجوید کے معنی، تجوید کی تعریف، تجوید کا موضوع، تجوید کی غرض، تجوید کا فائدہ، یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس سبق کو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ آج نئے جڑے ہیں وہ سب لوگ بھی اس سبق کو سیکھ سکیں اور وہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے کتاب کے شروع میں ہمیں تجوید کے معنی کو جاننا ہے کہ تجوید کے معنی کیا ہیں، یعنی جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں جو فن ہے اس کے معنی کا، اس کی تعریف کا، یہ سب ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یہ تجوید کے لغوی معنی ہے، یعنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی خوبصورتی پیدا کرنا۔ حروف کے اندر قرآن کو ہم پڑھیں تو قرآن کو پڑھنے کے اندر خوبصورتی پیدا کرنا، اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو زینت بخشنا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زین القرآن باصواتکم، یعنی اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن پاک کو خوبصورتی بخشو۔ تو اس لیے تجوید کے معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، پڑھنے میں خوبصورتی پیدا کرنا، عمدگی پیدا کرنا۔ اور یہ اسی وقت عمدگی پیدا ہوگی جب کہ ہمیں تجوید کے اصول و ضوابط معلوم ہو۔ ایک حرف ہے، اس حرف کا ہمیں مخرج بھی معلوم ہو،
اس کی صفات بھی ہمیں معلوم ہو، تو جب مخرج بھی معلوم ہوگا، صفات بھی معلوم ہوگی، تو اس کے اندر ہمیں خوبصورتی پیدا کریں گے۔ مثلا خا ہے، خا، ہمیں خا کا مخرج بھی معلوم ہوگا اور اس کی صفات بھی معلوم ہوں گی کہ اس کی صفت کیا ہے، بلندی، اس کو پر کرنا اس کی صفت ہے۔ تو جب اس طریقے سے اس کی صفات کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ خا، اگر ہم صفات کا خیال نہیں کریں گے تو پڑھ دیں گے کھا، کھا، کھا پڑھیں گے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تجوید کے معنی ہے خوبصورتی پیدا کرنا، عمدگی پیدا کرنا۔ اور تجوید کی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، وہی چیز جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی کہ اس حرف کا مخرج کیا ہے، کہاں سے نکالنا ہے، ہمیں زبان کی نوک سے نکالنا ہے یا کنارے سے نکالنا ہے یا حلق کے بیچ سے نکالنا ہے یا حلق کے منہ کی طرف والے حصے سے نکالنا ہے یا نیچے والے کی طرف سے نکالنا ہے، تو یہ مخارج ہیں۔ تو تجوید کی تعریف ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کا موضوع قرآن کے حروف تہجی یعنی الف با تا سا وغیرہ، حروف تہجی جو الف با تا کی جو تختی ہے یہ حروف تہجی کہلاتی ہے، حروف ہجا بھی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ اور تجوید کی غرض قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ یہ تجوید کی غرض ہے کہ کیا مقصد ہے تجوید پڑھنے کی غرض کیا ہے، بھائی کیوں پڑھنی چاہیے تجوید، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو تجوید کی غرض ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، یہ مقصد ہے ہمارا۔ تجوید کی جو یہ کلاس شروع کی گئی، اس کلاس کا بھی مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جا سکے۔ قرآن اللہ کا مقدس کلام جو اللہ کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھا جا سکے، جس طرح اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس طرح سے پڑھا جا سکے۔ تو یہ تجوید کی غرض ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ اچھا، تجوید کا فائدہ کہ بھائی تجوید ہم کیوں پڑھیں، اس کا فائدہ کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا تجوید پڑھ کے؟ تو تجوید کا فائدہ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا مقدس کلام اس کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھا جائے گا، تو دنیا دونوں جہان کے اندر نیک بختی حاصل ہوگی۔ یہ تجوید کا فائدہ ہے۔ تجوید کا حکم، اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکے، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین یعنی جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، اور ہر شخص کے لیے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، سب کے لیے نماز پڑھنا فرض عین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کی نماز دوسرا کوئی پڑھ لے اس کا فرض ادا ہو جائے، نہیں، بلکہ ہر فرد کے اوپر لازم و ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے تجوید، اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھا جا سکے، یہ فرض عین ہے۔ اگر تجوید نہیں سیکھیں گے اور تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر گنہگار ہوں گے۔ تو اس لیے اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھا جا سکے، فرض عین ہے۔ اچھا، اور پورے علم تجوید کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یعنی اگر کچھ لوگ بھی سیکھ لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو اسی طرح سے پورا علم تجوید سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند نے بھی سیکھ لیا تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں سیکھا تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو تجوید کا یہ حکم ہے، اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکے، یہ فرض عین ہے، اور پورا علم تجوید سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اور تجوید کا مرتبہ تمام علوم سے افضل، تمام علوم جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم سے افضل ہے، چونکہ قرآن تمام کلاموں میں سب سے افضل ہے، تمام کتابوں میں سب سے افضل کلام، سب سے افضل کتاب اللہ کا مقدس کلام۔ تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ تجوید کا مرتبہ وہ تمام علوم سے افضل ہے۔ تو یہ ہے تجوید کے معنی، تعریف، غرض و غائد، یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے، ذہن میں ان کو رکھنا ہے۔ اچھا،
اب ہمیں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ تجوید میں ہمارے امام کون ہے، یعنی تجوید جو روایت در روایت ہم تک پہنچی ہے، اس کو پہنچانے والے کون ہیں؟ تو تجوید میں ہمارے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام عاصم کے دو شاگرد ہیں، حفص، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شعبہ۔ ہم امام حفص کی روایت میں قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو کس کی روایت میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، چونکہ بار بار آگے بھی ان کا نام آئے گا۔ تو امام حفص کی روایت میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور تجوید کے ہمارے امام عاصم ہیں۔ امام حفص امام عاصم کے شاگرد ہیں۔ تو یہ تھا گزشتہ سبق، جو گزشتہ سبق پڑھایا گیا تھا، یہ اس لیے میں نے ریپیٹ کیا تاکہ آج جو لوگ نئے جڑے ہیں ان کو بھی یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب چلیے اگلا سبق ہم پڑھتے ہیں۔ اگلا سبق ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان۔ کتاب اسکرین پر میں شیئر کرتا ہوں، کتاب کے اندر آج کا سبق ہم پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے اسکرین کے اوپر کتاب آپ کو نظر آ گئی، ٹھیک ہے جی؟ نظر آ رہی ہے کتاب اسکرین کے اوپر آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سبق ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان، یعنی قرآن پاک ہم شروع کریں گے تو اعوذ باللہ کا حکم کیا ہے اور بسم اللہ کا حکم کیا ہے یہ جان لینا ضروری ہے۔ اس کے اندر بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ قرآن پاک شروع کرتے ہیں، نہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیان جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر یہ کوتاہی ہم سے نہیں ہوگی۔ تو اعوذ باللہ و بسم اللہ کا بیان، قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ تعوذ جس کو ہم بولتے ہیں، تعوذ، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی ہم قرآن پاک شروع کریں، چاہے دیکھ کر کے شروع کریں یا بنا دیکھے شروع کریں، ہر حال میں ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ مثلا ہم نے قرآن پاک شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب بسم اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سورت سے پڑھنا شروع کرے یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بیچ میں شروع ہو گئی تو دونوں سورتوں میں سورہ برات کے علاوہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ برات یہ 10ویں سپارے میں ہے، سورہ توبہ بھی اس کا نام ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ سورہ برات کہلاتی ہے۔ تو بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر ہم نے کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا یا ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، پڑھتے پڑھتے بیچ میں کوئی سورت شروع ہو گئی تو دونوں سورتوں میں سورہ برات سورہ توبہ کو چھوڑ کر کے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ مثلا ہم نے قرآن شروع کیا کسی سورت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، تو سورت سے ہم نے شروع کیا تو بسم اللہ ہمیں پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے بیچ میں سورت شروع ہو گئی، مثلا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، اب آگے ہمیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ تو یہ ہے، اگر ہم نے قرآن پاک کسی سورت سے پڑھنا شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں شروع ہو گئی تو سورہ توبہ سورہ برات جو 10ویں سپارے میں ہے، اس سورت کو چھوڑ کر کے ہمیں ہر جگہ بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تو بسم اللہ کے بارے میں تفصیل ہے کہ اگر سورت سے پڑھنا شروع کرے یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بیچ میں شروع ہو گئی تو دونوں سورتوں میں سورہ برات کے علاوہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، یہ تو اس وقت تھا جب کہ ہم نے کسی سورت سے شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو گئی، یہ تو اس وقت تھا کہ بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر ہم نے کسی سورت کے درمیان سے شروع کیا، چاہے وہ سورہ برات کیوں نہ ہو، تو پھر اس وقت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟
اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، خاص سورہ برات ہی کے درمیان سے ہو، تو بسم اللہ کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، چاہے وہ سورہ برات ہی کیوں نہ ہو، تو اس وقت بسم اللہ کے پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں مرضی ہے، اختیار ہے آپ کی۔ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں اور نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، مرضی ہے آپ کی، آپ کو اختیار ہے، لیکن پھر بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بسم اللہ کے بارے میں تفصیل۔ آسان بات ہے کہ اگر ہم نے کسی صورت سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے بیچ میں سورت شروع ہو گئی تب بھی بسم اللہ پڑھیں گے۔ اگر ہم نے کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا تو پھر بسم اللہ کے پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے۔ مثلا ہم نے کسی صورت کے درمیان سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ صورت کے درمیان سے ہم نے پڑھا تو مرضی ہے کہ بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ پڑھ لی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ تو یہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا بیان۔ اعوذ باللہ جب بھی قرآن پاک شروع کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، ضروری ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اور بسم اللہ اگر کسی صورت سے شروع کیا یا پڑھتے پڑھتے کوئی صورت بیچ میں شروع ہو گئی تو دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اور اگر کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا، چاہے وہ سورہ برات ہی کیوں نہ ہو، تو بسم اللہ کے پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، لیکن پھر بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ یہ تھا اعوذ باللہ بسم اللہ کا بیان، تو اس کو ہمیں اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔